حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضور ان کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ موت کو اکثر یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یعنی گناہوں کی کثرت اور اللہ جل شانہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور کلام پاک کی تلاوت اور موت کی یاد ان کے لیے سیکل کا کام دیتی ہے۔ دل کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے، جس قدر وہ دھندلا ہوگا معرفت کا انعکاس اس میں کم ہوگا، اور جس قدر صاف اور شفاف ہوگا اسی قدر اس میں معرفت کا انعکاس واضح ہوگا۔ اسی لیے آدمی جس قدر معاصی شہوانیہ یا شیطانیہ میں مبتلا ہوگا اسی قدر معرفت سے دور ہوگا، اور اسی آئینہ کے صاف کرنے کے لیے مشائخ سلوک، ریاضت و مجاہدات، اذکار و اشکال تلقین فرماتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے قلب میں پڑ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا گناہ کر لیتا ہے تو دوسرا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر گناہوں میں بڑھتا رہتا ہے تو شدہ ان نقطوں کی کثرت سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس قلب میں خیر کی طرف رغبت ہی نہیں رہتی بلکہ شر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہم احفظنا منہ۔ اسی کی طرف قرآن پاک کی اس آیت میں اشارہ ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ بے شک ان کے قلوب پر زنگ جما دیا ان کی بدعمالیوں نے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو وائز چھوڑتا ہوں، ایک بولنے والا اور دوسرا خاموش۔ بولنے والا قرآن شریف ہے اور خاموش موت کی یاد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سر آنکھوں پر، مگر وائز تو اس کے لیے ہو جو نصیحت قبول کرے، نصیحت کی ضرورت سمجھے۔ جہاں سرے سے دین ہی بیکار ہو، ترقی کی راہ میں مانے ہو، وہاں نصیحت کی ضرورت کسے اور نصیحت کرے گی کیا؟ حسن بصری کہتے ہیں کہ پہلے لوگ قرآن شریف کو اللہ کا فرمان سمجھتے تھے، رات بھر اس میں غور و تدبر کرتے رہتے تھے اور دین کو اس پر عمل کرتے تھے، اور تم لوگ اس کے حروف اور زبر زیر تو بہت درست کرتے ہو مگر اس کو فرمان شاہی نہیں سمجھتے، اس میں غور و تدبر نہیں کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت و افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتا ہے۔ میری امت کی رونق اور افتخار قرآن شریف ہے، یعنی لوگ اپنے آباء و اجداد سے، خاندان سے اور اسی طرح بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت و بڑائی ظاہر کیا کرتے ہیں۔ میری امت کے لیے ذریعہ افتخار کلام اللہ شریف ہے کہ اس کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے، غرض اس کی ہر چیز قابل افتخار ہے، اور کیوں نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، نیز دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں، لیکن کلام پاک کا شرف و کمال دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ قرآن شریف کے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ افتخار کے لیے ان میں کا ہر ایک کافی ہے، جائکا جس اس میں وہ سب اوصاف کامل طور پر پائے جاتے ہیں، مثلاً اس کی حسن تالیف، حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، گزشتہ اور آئندہ واقعات کی اطلاع، لوگوں کے متعلق ایسے تان کہ وہ اگر اس کی تکذیب بھی کرنا چاہے تو نہ کر سکے،
جیسے کہ یہود کا باوجودات دعائیں محبت کی موت کی تمنا نہ کرنا نیز سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا کبھی نہ اکتانا۔ حالانکہ ہر کلام خواہ وہ کتنا ہی دل کو پیارا معلوم ہوتا ہے، مجنون بنا دینے والے محبوب کا خط ہی کیوں نہ ہو، دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے دل نہ اکتائے تو 20 دفعہ سے اکتا جائے گا، 20 سے نہ صحیح 40 سے اکتائے گا، بہرحال اکتائے گا، پھر اکتائے گا۔ مگر کلام پاک کا رکوع یاد کیجئے، 200 مرتبہ پڑھیے، 400 مرتبہ پڑھیے، عمر بھر پڑھتے رہیے، کبھی نہ اکتائے گا۔ اگر کوئی عارض پیش آ جائے تو وہ خود عارضی ہوگا اور جلد زائل ہو جانے والا۔ جتنی کثرت کیجئے اتنی ہی طراوت اور لذت میں اضافہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ امور ایسے ہیں کہ اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جائے، خواہ پورے طور سے نہ ہو، تو اس پر افتخار کیا جاتا ہے۔ پھر جبکہ کسی کلام میں یہ سب کے سب امور اعلیٰ درجہ و کلام پائے جاتے ہوں تو اس سے کتنا افتخار ہوگا۔ اس کے بعد ایک لمحہ ہمیں اپنی حالت پر بھی غور کرنا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اپنے حافظ قرآن ہونے پر فخر ہے، یا ہماری نگاہ میں کسی کا حافظ قرآن ہونا باعث شرف ہے۔ ہماری شرافت، ہمارا افتخار اونچی اونچی ڈگریوں سے، بڑے بڑے القاب سے، دنیوی جاہ و جلال اور مرنے کے بعد چھوٹ جانے والے مال و متاع سے ہے۔